شامہ پہ گئیاں او تو ٹرے گیو یاداں رہ گئیاں اور ڈاڈیا تقدیراں لے گئیاں پڑھو لا جاوے گا ویکھ شامہ پہ گئیاں او تو ٹرے گیو یاداں رہ گئیاں اور ڈاڈیا تقدیراں لے گئیاں پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ جد مٹی تے بندیاں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النفس المطمئنة ارجعي بك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله العظيم امام اباب درود پاک بآواز رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے یہ ٹھکانہ وہ ازل سے یہ ٹھکانہ مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم
شرکائے نماز جنازہ، آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ سارے اگر تشریف رکھیں تو بہتر ہوگا تاکہ نظم و نقص والا معاملہ ہو۔ میں ملتمس ہوں جناب صاحبزادہ عبدالقیوم صاحب سے کہ وہ 2 منٹ میں اپنا اظہار تعزیت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر الناس من ینفع الناس۔ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام والصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یقیناً میرے بھائی کو جو آنے والی منزلیں ہیں ان میں آسانیوں کا باعث یہ درود پاک ہی بنے گا۔ بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں حاضری رکھنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ میں نے قرآن کریم کی کوئی آیت مقدسہ نہیں پڑھی کہ حدیث مبارکہ، اس کا مفہوم آپ احباب کی نظر کرنے کے بعد آپ سے اجازت لے رہا ہوں بے مختصر وقت میں کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچاؤ، عوام الناس کو زیادہ فائدہ پہنچاؤ۔ تو ایک بہترین صدقہ بھی یہ ہے کہ جو زبان سے بات کی جائے اس سے بھی لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچے، زبان سے بھی کوئی کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ گزشتہ منگل والے دن میں ایک بات کرنے کے بعد آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ منگل والے دن یہ اور میں 1 گھنٹہ تک میں وہ گفتگو رہے اور یہ کہنے لگے میری گاڑی جو ہے وہ مجوال کے مقام پر بند ہو گئی، اور میں نے الیکٹریشن کو فون کیا اور انہوں نے بتایا کہ اپنی گاڑی کی تاریں علائیں جلائیں۔ حضرات گرامی قدر اس الیکٹریشن کے پاس میری گاڑی بھی موجود تھی اور انہوں نے 3 بار اس الیکٹریشن سے کہا کہ میرے بھائی اور میرے دوست میاں صاحب کا خیال رکھنا، اگر کوئی کسی قسم کی پرابلم ہو تو مجھے بتا دینا، میں ان کے معاملات کو طے کر لوں گا۔ حضرات گرامی قدر کچھ بندے جو ہوتے ہیں جن کے جانے سے ایک گھر کا نقصان ہے، کچھ سے جانے سے ایک محلے کا نقصان ہے، اور میں یقین سے یہ کہتا ہوں کہ ہماری تحصیل کھیرٹا کا ایک بہت بڑا سامعہ، ایک بہت بڑا نقصان، اور ایک مخلص دوست اور مخلص آدمی سے ہم محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی ساری منزلوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ وآخر دعوانا حضرات ذکر کیونکہ میرا یہ شہزادہ بھائی اس کا تعلق وکالت سے تھا، ڈسٹرکٹ کوٹلی نہ صرف بلکہ آزاد کشمیر سے وکلاء کی ایک بڑی تعداد ہے۔ میں صرف 1 منٹ کے لیے پروفیسر عبداللہ صاحب سے ملتمس کروں گا، اس کے بعد اسٹیج وکلاء کے ہینڈ اوور کیا جائے گا تاکہ وہ اظہار کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ سامعین کرام، چونکہ دور دراز سے مہمان آئے ہیں وہی گفتگو کریں گے۔ یہ ندیم اسغر صاحب جو انتہائی با اخلاق، منکسر المزاج اور عزت و احترام کرنے والے اور انتہائی خوبیوں کے مالک تھے، چونکہ ان کا آنا جانا مجوال سے ہوتا تھا، راستے میں ملتے اکثر جو ہے ملاقات بھی ہو جاتی۔ تو اس موقع پہ میں ایک تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی ساری خوبیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرمائے، اور آج جمعے کے دن کے تصدق سے ان کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ بشیر کے تقاضوں کے مطابق بندے سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اس موقع پہ میں چیئرمین صاحب کے صاحبزادگان جناب شبیر صاحب اور بشیر صاحب ممبر ضلع کونسل اور دیگر بھائیوں سے، پروفیسر عابد صاحب سے اور سارے خاندان سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے اجازت چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرکائے جنازہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقت بھی کم ہے اور کافی دوست احباب نے بات کرنی ہے۔ میری درخواست ہوگی کہ آپ لوگ اگر صفوں میں تشریف رکھیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔
میں وقاص رزاق صاحب سے ملتمس ہو کے وہ انتہائی مختصر ہزاروں منزلیں ہوں گی ہزاروں کارواں ہوں گے، ہزاروں منزلیں ہوں گی ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈے گی نہ جانے ہم کہاں ہوں گے، سدانی باغے بلبل بولے سدانی باب ہاراں، سدانی باغے بلبل بولے سدانی باب ہاراں، سدانی ماں پہ حسن جوانی سدانی شعبت یاراں۔ جس طرح میرے بھائی اصغر ندیم ایڈوکیٹ صاحب آج ہم سب کو یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ میرے بھائیوں آج میری اور کل ہم میں سے کسی کی پاری ہوگی۔ میں محترم ندیم اصغر ایڈوکیٹ کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ چودھری ندیم اصغر ایڈوکیٹ نہایت خوش اخلاق ملنسار خوشی مزاج کے مالک تھے۔ آج ان کی جانے سے صرف شہری کے اندر ہی نہیں بلکہ پورا واقعہ بنا شوق میں ڈوبا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ لائقین کو صبر جمیل کے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے۔ اسی شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ پچھڑا کچھ خطا سے کہ رخ ہی بدل گئی، پچھڑا کچھ خطا سے کہ رخ ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ شکریہ۔ میں چودھری شبیر ایڈوکیٹ صاحب سے ملتمس ہو کے ایک منٹ کے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین اکرام، تقریر کرنے کا وقت تو نہیں ہے، شاید میں اپنے جذبات پر بھی کنٹرول نہ کر سکوں۔ میں اہلیان کھوٹا اپنی طرف سے اور تحصیل بار کھوٹا کی طرف سے بلکہ آزاد جموں و کشمیر بار کونسل اور پورے آزاد کشمیر کے وکلاء کی طرف سے آپ کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ معزز سامعین، میرے بھائی میرے دوست اصغر ندیم ایڈوکیٹ کے ساتھ میری 16 سالہ رفاقت تھی۔ ہم اکثر جب کوہلی وکالت کرتے تھے تو کھوٹا سے نہیں ان کی گاڑی نہیں جاتا تھا۔ یہ انتہائی ملنسار، ہمدرد، مہمان نواز، دوستوں کے دوست اور بھائیوں کے بھائی تھے۔ یقین جانے ان میں اتنی خوبیاں تھیں، اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں 15-20 منٹ ان کی زندگی پر بولتا۔ آج ہماری تحصیل بار کھوٹا اور تحصیل بار کوہلی ڈسٹرکٹ بار کوہلی میں ایک بڑا سانحہ ہے۔ اس کا میں آپ لوگوں سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں، آپ بھی مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کی آنے والی منزلیں آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں مقرر سے ملتمس ہوں کہ مختصر وقت ایک منٹ اگر لیں گے ان سب دوستوں کو موقع ملے گا۔ جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار کوٹلی چودھری آفتاب شریف ایڈوکیٹ صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ کر بندیا میری نہ میری نہ تیری، دنیا 4 دنوں دا میلہ پھر مٹی دی ڈیری۔ آج جس شخصیت کے جنازے میں ہم یہاں پہ شریک ہوئے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ اصغر ندیم ایڈوکیٹ صاحب سابق سیکرٹری جنرل ڈسٹرکٹ بار کوٹلی ہمارے دلوں پہ راج کرتا تھا۔ جب بھی ہم ان سے ملتے تھے ان سے والانہ محبت کا اظہار کیا۔ ہم آپ سے اور ڈسٹرکٹ بار کوٹلی، ڈسٹرکٹ تحصیل بار کھوٹا سب سے اظہار تعزیت کرتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق وکلاء برادری سے تھا، تو ان سب کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ ہمارا نقصان اصغر ندیم سے شروع نہیں ہوتا، یہ اعجاز کھٹانے سے شروع ہوتا ہے۔ اعجاز کھٹانا ایڈوکیٹ، جاوید کالس مرحوم ایڈوکیٹ، طارق گجر ایڈوکیٹ مرحوم، اور پھر ہم شہید جمہوریت محمد مطلوب انقلابی ایڈوکیٹ۔ یہ نقصان، یہ قیمتی لوگ ہمارے درمیان سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ خلیل زاہد ایڈوکیٹ صاحب انتہائی مختصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، ہمارا بڑا بھائی
ہم سب کا مان بار ایسوسیشن کھرٹا ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کوٹلی، ہماری رفاقت تو وہ مجھ سے بہت سینئر تھے، لیکن ایک بات کا ہمیشہ دکھ رہے گا، وہ یہ رہے گا کہ ہم اس طریقے سے پراپر ہم کن بھی نہ پائے، ہم بیٹھا وقت گزار نہ پائے اتنا زیادہ۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کوٹلی سال 2015 میں جب وہ جنرل سیکرٹری تھے ڈسٹرکٹ بار کے، اس وقت میں اسی پارٹی کا حصہ تھا۔ بہت اچھا وقت، ایک ایماندار، دیانتدار، اعلیٰ ذات، مہمان نواز، ایک ہمارا عظیم دوست ہم نے آج نہیں رہا، بہت دکھ ہے۔ اب اپنے ان دکھ کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں ہریانہ کی ہریانہ پورا علاقہ جو یہاں موجود ہے، میں سب کو کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرے بھتیجے، ہمارے چھوٹے بھائی، ان کے بیٹے سندیپ صاحب کے بیٹے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بھرپور طریقے سے ان کا نام روشن کریں گے۔ میری بات ہے عقاب احمد ہاشمی صاحب ممبر آزاد جموں و کشمیر بار کونسل، ان سے ملتمس ہو گیا تشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، صدق اللہ العظیم۔ میرے اصغر ندیم صاحب کے ساتھ میری ایک طویل رفاقت رہی ہے، کم و بیش 20-25 سال۔ میں نے اصغر ندیم صاحب کو ہمیشہ ایک نفیس، محبت کرنے والا، مخلص دوست اور مہمان نواز، کمٹمنٹ کا پکا، جس پہ آپ آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتے ہیں، وہ دوست تھے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اچھے انسان میں جتنی بھی خوبیاں ہوتی ہیں وہ بدرجہ اتم اصغر ندیم صاحب کے پاس تھی۔ باقی دوستوں نے بھی بات کرنی ہے، میں صرف شرکائے محفل ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ 3-4 دن پہلے میں یہاں آیا، ہم 1-1.5 گھنٹہ بشیر گورسی صاحب کے گھر فاتحہ پڑھنے کے لیے رکھے رہے۔ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میں نے اتنی جلدی چلے جائیں گے۔ یہ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا بھی یہی ترجمہ ہے۔ اگر ہم سارے لوگ موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں تو نہ صرف ہماری آخرت سنور سکتی ہے بلکہ ہمارا یہ معاشرہ بھی جنت بن سکتا ہے۔ تو آخر پہ چونکہ باقی لوگوں نے بھی بات کرنی ہے تو بھی اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ میرے اس بھائی سے اگر ویسی انسان کوئی خطا غلطی یا کوتاہی ہوگی ہو تو معاف کر دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ وآخر دعوانا شمیم رضا ایڈوکیٹ صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم۔ انتہائی قابل احترام شرکائے جنازہ اور وکلاء قومن، میں آج اپنے بھائی کے بارے میں سچی بات ہے کوئی اس طرح کی گفتگو کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ کل سے میں بڑا دل رنجیدہ ہے اس لیے کہ اصغر ندیم صاحب اور میری زندگی جو ہے یہ اسٹوڈنٹ لائف رومیٹ رہے، جو بندہ اکٹھے سوتا ہے، رہتا ہے، پڑھتا ہے، کلاسوں میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے۔ یہ زمانہ یہاں کے صابری صاحب ہیں، قیوم قمر صاحب، جاوید بڑانوی صاحب، یہ بہت ساری ہماری ایک بڑی لاٹ۔ اصغر ندیم صاحب ہمارے بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جس طرح میرے پیش شروع بتا رہے تھے کہ انتہائی با اخلاق آدمی تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ تھا کہ وہ جس بندے سے بھی ملتے وہ بندہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ میرے ہی دوست ہیں، اور اس طرح ان کے دوستوں کی لا تعداد کوئی تعداد انگن تعداد۔ اہلیان کہیں میں صرف اتنا آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ندیم اصغر ایک کمٹمنٹ، نیم آف دا کمٹمنٹ، کریکٹر کا نام تھے۔ ندیم اصغر صاحب نے بڑی باوقار طریقے سے ڈسٹرکٹ کورٹ کوٹلی میں وکالت کی، دوستوں کا حق ادا کرتے، دوستوں کی عزت کرتے، اخلاقیات کا پیکر تھے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے، ہر انسان نے اپنی باری پر جانا ہے۔ تو اہلیان کہیں
ہم سب آپ کے ساتھ اس بڑے رنج اس بڑے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھائی کی مغفرت فرمائے. آمین. انتہائی مختصر وقت کے لیے راجہ نوید مروت ایڈوکیٹ صاحب. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز شرکائے نماز جنازہ، اصغر ندیم صاحب سے ہمارا طویل جو ہے وہ ایک دوستی محبت پیار کا رشتہ موجود رہا آخری وقت تک. جس طرح میرے پیش رو دوستوں نے کہا کہ وہ زبان کے پکے اور کھرے انسان تھے، درویش تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نواز رکھا تھا، لیکن انہوں نے اپنے لیے درویشی پسند کر رکھی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس درویشی کا جو ہے وہ عملی نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے مبارک ایام جو ہیں اپنے پاس بلایا، اور بڑے مبارک ایام میں اپنے پاس بلایا. علماء کرام یہاں پہ موجود ہے، وہ اس بات کو زیادہ بہتر انداز سے مطلب اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. میں تمام جو لوائقین ہیں ان کے، اور اسپیشلی جناب شبیر گورسی صاحب، وہ پہلے ہی ایک صدمے سے دو چار ہیں، بڑے قریبی عزیزداری ہے ان کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور صدمے سے دو چار کر دیا ہے. تو میں تمام لوائقین، اللہ تعالیٰ ان تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. صدر تحصیل بار ایسوسی ایشن کوئٹہ راجہ محمود نصر ایڈوکیٹ صاحب. انتہائی مختصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیکہ وصحبہ یا حبیب اللہ. آج تو شاید الفاظ میرا ساتھ نہ دیں. اصغر ندیم صاحب ایک کردار کا نام تھے، انتہائی خوش اخلاق. میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ میرے لیے اتنے اچھے تھے، اسی طرح باقی ہمارے دوست ان کی بھی یہی الفاظ ہیں. ہر کسی کے ساتھ ان کا رویہ اتنا اچھا اور اتنے اخلاق سے وہ ملتے تھے. اللہ پاک ان کے درجات کی بلندی فرمائے. اپنے لوائقین سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. میں ایک بات کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، جو مشن اصغر ندیم میرے بڑے بھائی ادھورا چھوڑ کے گئے ہیں، وہ تحصیل بار ایسوسی اس کو پورا کرے گی انشاءاللہ، اور ہم اس کو منطقی انجام تک ضرور پہنچائیں گے. بس. سابق سیکرٹری جنرل ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کوٹلی جناب مقبول گورسی ایڈوکیٹ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. وما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. کہ جو روح دنیا میں آئی ہے اس نے ایک نہ ایک دن جانا ہے. 2015 میں جب چودھری اصغر ندیم صاحب کو ہم نے ڈسٹرکٹ بار کوٹلی کا جنرل سیکرٹری منتخب کیا تو کسی ظالم نے ان پہ گولی چلائی اور اپنی طرف سے اس نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن وہ چونکہ وقت موت کا ان کا مقرر نہیں تھا اور اس حادثے سے یہ بچ گئے. لیکن میں جو ان کو پایا، ہر آدمی شاید اصغر ندیم صاحب کو نہیں جانتا، یہ دل کے بہت صاف ستھرے بندے تھے، کھڑے تھے، کمٹمنٹ والے بندے تھے کہ جس کی حمایت کرنی ہے وہ بھی واضح ہوتی تھی اور جس کی مخالفت کرتے تھے وہ بھی واضح ہوتی تھی. آج یہ اتنا عرصہ گزر گیا، انٹھک کوشش کی اور یہ آپ نے قاتل کی تلاش میں رہے، لیکن دیکھیں کہ کل کہ لوگ طرح طرح کی باتیں ان کے بارے میں کرتے تھے. ہماری یہ عادت ہے کہ ہم زندہ آدمی کے سے کیڑے نکالتے ہیں جب وہ مر. ہمارے پیش رو مقررین نے وہاں میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ کے والد ایک عظیم اور خوددار اور مہمان نواز قسم کے شخص سے، اور یہ آج اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی عزت والی اور ایمان والی موت آپ کے والد کو نصیب ہوئی ہے. میں اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام. آدھے منٹ کے لیے بشارت ہو رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم وعلیٰ اصحاب الکرام. میں نے عتیق کا شرکا جنازہ وکلاء صاحبان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خود ہو چکا ہے، تو میں صرف تحذیر کرتا ہوں، یہ دنیا مسافر خانہ ہے،
کوئی آوے کوئی جاوے اسی مجال محمد بخشا فقیر ڈیرے لاوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چودھری شاہد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز شرکائے نماز جنازہ، آج ہم مسجد ندیم صاحب ایڈوکیٹ کی نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ محمود اختر قریشی صاحب کی جونیئر شپ میں میں نے اور اختر ندیم صاحب نے زندگی کے چند سال جو وہ اکٹھے گزارے ہیں۔ میں نے ان کو انتہائی مخلص، ہمدرد اور کمٹمنٹ والا شخص جو ہے وہ پایا ہے۔ اپنی جوانی میں آج اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے آخرت کے سفر کی طرف رواں دعا ہے، تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بری کی رحمت کرے اور ان کے جو جملہ لوائقین ہیں ان کو اس پر صبر جمیل عطا فرمائے اور صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علیہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل عبدل قیوم صاحبی ایڈوکیٹ۔ جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، یہ تو آنی جانی ہے۔ آج میرے بھائی اسد الدین کا تعزیتی ریفرنس ہے، جنازہ تھوڑا لیٹ ہو گیا، معذرت کرتے ہیں ہم، اور علیحدہ سے ہم ریفرنس بھی کریں گے۔ میں مصرن یہ عرض کروں کہ آج سے قبل 9 سال پہلے جب ہمارے بھائی کو گولیاں لگی تو اس وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ اسد الدین کا بھائی کوئی نہیں ہے اور یہ کس طرح مقابلہ کرے گا، اور پوری بات ڈسٹرکٹ بار ان کی پشت پر کھڑی رہی ہے۔ سب ان کے بھائی تھے، کوٹے تک ہم نے جو ہے نا وہ ان کے جو ملزم تھے وہ وہاں سے لائے۔ اور ایک خوبی میں یہ بتاؤں آپ کو، جب ان کو پولیس نے یہ بتایا کہ یہ بندہ بیگناہ ہے اور انہوں نے اس کے حق میں بیان دیے، اور آج بھی یہ جس طرح اپنے لیے لوگوں کے لیے بھی انصاف کی طرح اسی طرح یہ لڑتے لڑتے آج اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈسٹرکٹ بار آپ کی پشت پر کھڑی ہے لوگوں کے حقوق کے لیے، رول آف لا کے لیے اور لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے، اسی طرح پشت پر کھڑی ہے جس طرح ہم اسد الدین کے پیچھے کھڑے تھے۔ اور آج میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایس پی کوٹلی کو کہ اس نے ان کے تمام ملزمان جو ہیں وہ گرفتار کر لیے۔ اس پر میں ایس پی کوٹلی اور ان کی ٹیم کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ وما علینا بلاغ المبین۔ سابق وزیر صحت ممبر آزاد جموں و کشمیر اسمبلی چودھری محمد رفیق نیر صاحب سے مدنی شکریہ۔ نحمد و صلی علی رسول کریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بجلا کو چلا کے ساتھ روتی بدل گئی، ایک شہر کے سارے شہر کو ہلا کر دیا۔ اصغر ندیم زندگی کا شیوا تھا، جب اس سے بات کرو تو جواب دیتا تھا بھائی صاحب حکم ملتا میرے سے ساجی حکم کیا۔ جب بھی یہ الفاظ وہ اپنی زبان سے نکالتا تھا وہ اس پر پورا کرتا تھا۔ جمعہ کا دن ہے، اس سے بڑا اس کی شہادت کی اور کیا گواہی ہو سکتی ہے۔ میں مولانا سامعین مجھے شدت سے بات کا احساس ہے، بے شمار ہمارے دوست رہے جنہوں نے وہ کا جو میرے بھائی سے تعلق تھا، میں ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں، سامعین جنازہ سے بھی کہ چلے یہ رسم دنیا ہے، اس سے شاید کوئی دوستوں کی بات سے بچوں کو ان کے خاندان کو میں صرف 30 سیکنڈ میں ایک ان کے ساتھ حادثہ ہوا، اس میں میرے بھائی یہ گواہ ہیں بشیر گورسی صاحب ہمارا ایک اس میں میں نے کوشش کی یا نہ کی، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ میں ایک معافی مانگنا چاہتا ہوں آپ کے پورے خاندان سے کہ شاید میری زندگی کا یہ پہلا اور آخری واقعہ تھا کہ جس میں بے بس رہا، اس میں میری کوئی اگر کوتاہی ہوئی ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اسد الدین کے جنازے کو گواہ ٹھہرا کے اللہ تعالیٰ کے بعد آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ وما علینا بلاغ المبین۔ اسد ندیم ایڈوکیٹ صاحب انتہائی صاف لوگ، مہمان نواز، دوستوں کے دوست اور ڈٹ کے کھڑے ہونے والے شخص تھے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخری منازل آسان فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ممبر ضلع کونسل بشیر ایڈوکیٹ صاحب سے ملتمس ہوں وہ اظہار تعزیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کوئی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ آج جس انداز میں میرے وکلاء برادری اور دیگر تمام شبہات کے
تعلق رکھنے والوں نے جس طرح میرے بھائی کا بارے میں زندگی کی جو گزاری ہے اس کے بارے میں بیان پیش کیا، میں تمام کا ممنون مشکور ہوں، اور میں تمام احباب کا ممنون مشکور ہوں کہ جو کافی ٹائم سے یہاں کھڑے ہیں۔ میں ڈسٹرکٹ بار، تحصیل بار اور آزاد کشمیر بار سے جتنے بھی لوگ یہاں تشریف لائے ہیں میں تمام کا ممنون مشکور ہوں، اور میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو خدا کی رائے اس کو معاف کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات سارے لوگ صفوں میں کھڑے ہو جائیں۔ میں تمام وکلا برادری جتنے صاحبان نے جناب حضرت ندیم اصغر صاحب کے حق میں جو گواہی دی ہے، یا رب ہر صاحب کی ہر کلمہ خیر، ہر گواہی اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ان کی آنے والی مناظر میں آسانیاں پیدا فرما۔ الہ العالمین، گزشتہ کل ہم نے یہیں پہ مائی صاحبہ کی نماز جنازہ ادا کی۔ اس سے پہلے تیرے محبوب نبی کی امت میں سے، تیری مخلوق میں سے جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس جہان فانی کو چھوڑ چکے ہیں، یا رب سب کی ارواح کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، درجات کی بلندیاں عطا فرما۔ الہ العالمین کی زندگی میں جو عمدن سہون خطا ہوئی، غلطی ہوئی، یا رب ہر خطا کی معافی عطا فرما۔ الہ العالمین تو رحم فرما کے خاندان کو بلا اولاد سارے دوست احباب کو صبر اور اس پر بہتر اجر عطا فرما۔ آج کے اس پاکیزہ دن کے توسل سے الہ العالمین تو نے انہیں جو آج کا پاکیزہ دن عطا کیا، اس کے بابرکت وسیلہ سے انہیں قبر میں جنت جیسا سکون عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو راہ ہدایت، راہ نجات، عزت آبرو کی زندگی، سلامتی ایمان اور لذت آشنائی عطا فرما۔ الہ العالمین تو فضل فرما کے آقا رحمت کے پاکیزہ انداز سے ہم سب کا ظاہر اور آپ کی طریقت کے پاکیزہ نور سے ہم سب کا باطن منور فرما۔ اس ساری مجلس میں جس صاحب کے امین کی صدا اٹھا و ہاتھ تیری بارگاہ میں قبول ہے، اس کے توسل سے ہم سب کو گناہوں کی معافی عطا فرما۔ جتنے صاحبان دور و نزدیک سے چل کے حاضر ہوئے، ہر صاحب کو ہر قدم کے بدلے میں جزائے خیر سوائے کثیر ہر گناہ کی معافی عطا کر کے آقا رحمت اور اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرما۔ یا الہ العالمین تو رحم فرما کے ہم سب کو آقا رحمت کے پاکیزہ انداز عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سارے صاحبان مل کے پڑھیے، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول شام پہ گئیاں او تو ٹرے گیو یاداں رہ گئیاں اور ڈاڈیا تقدیراں لے گئیاں پڑھو لا جاوے گا ویکھ شام پہ گئیاں او تو ٹرے گیو یاداں رہ
اور ڈاڈیا تقدیرہ لے گئی پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ جد مٹی تے بندیاں تے جانا اور اڈے جانی پتر جانا ایہو کہہ دیا کبیرہ نو لے جانا پڑھو لا الہ الا اللہ یا محمد سرور جو آیا ٹر جاوے گا شام پہ گئیاں او تو ٹرے گیو یاداں رہ گئیاں اور ڈاڈیا تقدیرہ لے گئی پڑھو لا الہ جانی پتر جانا ایہو کہہ دیا کبیرہ نو لے جانا پڑھو لا الہ الا اللہ یا محمد سرور جو آیا ٹر جاوے گا لا الہ الا اللہ ویکھ شام پہ گئیاں او تو ٹرے گیو یاداں رہ گئیاں اور ڈاڈیا تقدیرہ لے گئی پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ جد مٹی تے بندیاں تے جانا اور اڈے جانی پتر جانا ایہو کہہ دیا کبیرہ نو لے جانا پڑھو لا الہ الا اللہ یا محمد سرور جو آیا ٹر جاوے گا لا الہ الا اللہ ویکھ شام پہ گئیاں او تو ٹرے گیو یاداں رہ گئیاں اور ڈاڈیا تقدیرہ لے گئی پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ جد مٹی تے بندیاں
जावेगा। वेख शामा पै गईया ओ तो टुरे गयो यादा रह गईया और डाडिया तकदीरा ले गईया पड़ोला जावेगा। वेख शामा पै गईया ओ तो टुरे गयो यादा रह गईया और डाडिया तकदीरा ले गईया पड़ोला ला